پروسیس آف گلوبلائزیشن اور اکنامک ری اسٹرکچرنگ کی وجہ سے جو اربن پلیس میں اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہت سی چینجز آئی ہیں. سو وہ چینجز جو ہیں وہ ہمیں اکنامک چیلنجز کی سینس میں نظر آتی ہیں، اور اس کو لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان ایریاز کو انڈر پلان کریں، یعنی اس اربن پلاننگ میں یا اسپیشل پلاننگ میں ہم وہ تمام چیزیں رکھیں جس سے جو ہے ہم ان چیلنجز کو آگے فیوچر میں کم از کم میٹیگیٹ کر سکیں یا کم کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جو کریکولم کا جو پارٹ ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اویئرنیس جنریٹ کریں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو پلاننگ میں شامل کیا جائے، جس میں نہ صرف انوائرمنٹلسٹ ہوں بلکہ جیوگرافرز ہوں، جیولوجسٹ ہوں، آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، اسٹیک ہولڈرز میں ہول سیلرز بھی ہوں، ریٹیلرز بھی ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو گروپ آف سوسائٹی ہے اس کا پالیسی کا پارٹ بنے. سو دین وی کین مینیج دا چیلنجز آف دا اربن سوسائٹی. Now, in economic challenges, 4 out of every 5 new jobs are in the informal sector, which currently employs 57% of the total workers. So, اس میں is very important area کہ جو انفارمل سیکٹر ہے وہ ورلڈ میں بڑھ رہا ہے، کیونکہ اکنامک ری اسٹرکچرنگ کی وجہ سے جو پروسیس آف گلوبلائزیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت سی جو جابز ہیں جو فارمل سیکٹر میں موجود تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور ٹوڈے ورلڈ کی جو 57% آف دا ٹوٹل ورکنگ پاپولیشن ہے انفارمل سیکٹر میں چلی گئی، یعنی وہ جاب جو وہ پرائیویٹلی کر رہے ہیں. سو اس میں وہ تمام شامل ہیں جو اسٹریٹ ہاکرز ہیں یا جو اپنے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ بزنس مین ہیں، یا وہ جو اپنی ایک شاپ چلا رہا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوز آر ایکچولی دا ایریاز وچ بلانگس ٹو دا لو انکم گروپ. سو انفارمل سیکٹر کا سوسائٹی میں بڑھ جانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. Now in Mexico City, 60% of the total residents work in the informal sector, and the number of street vendors increased by 40%. So this is one of the example of the developing world کہ is a city of the developing world. میکسیکو کا یہ کیپٹل ہے، اور اس میں جو 60% آف دا ریزیڈنٹ ہیں وہ بلانگس ٹو دا انفارمل سیکٹر. سو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو اس میں جو رائز آ رہی ہے ڈیولپنگ ورلڈ میں انفارمل جو سیکٹر میں جو ورکنگ پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. دی اربن ریزیڈنٹ آر ڈسپروپورشنیٹلی افیکٹڈ بائی دا انٹرنیشنل اکنامک کرائسس. دی کرنٹ گلوبل اکنامک کرائسس دیٹ began in 2008 has accelerated economic restructuring and rapid growth of unemployment in all parts of the world. For example, in Chicago, the number of working residents dropped by 77% over the past decade as manufacturing industries were relocated or closed. So this is one of the example of the developed world. Now, this kind of restructuring has been occurring in the largest global cities of the world and in the older industrial regions, but is equally true in smaller urban centers and in those parts of the world largely in the developing countries. Now, one of the important effects of these economic and policy processes on economic or urban labor market has been the rapid growth in the informal economy in all urban centers, but particularly in the developing countries. So here we can see the percentage of the total employment in the formal and informal sectors. So about 40% of the total working force of the world belongs to the formal areas, and about 60% of the total working force belongs to the informal employments. So this is actually the picture of the globe. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ورلڈ کی جو اکانومی ہے وہ کیسے ریپڈلی چینج ہوئی ہے، ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے. ہم بینکس کی بھی بات کر سکتے ہیں، ہم انڈسٹری کی بھی بات کر سکتے ہیں، اور اس میں جو گلوبل کرائسس ہے جو کہ ہم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے تھے، جب ہم جیسے لیبر سے ہم کنورٹ ہو گئے کمپیوٹر پہ، تو جس میں کیپٹل انٹینسو سے ہم نالج انٹینسو کی طرف جب گئے ہیں تو اس سے جو ہے ڈاؤن سائزنگ ہوئی، جس سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف دا جو انفارمل سیکٹر ہے اس میں رائز آئی ہے. اباؤٹ 0.2 million new urban dwellers are added to the urban population of the world every day, mostly in the developing countries. So why call it developing country? Because of the job.
because of the opportunity. So that's why most of the جو امیگرینٹس ہیں جو کہ لوکل یا انٹرنل مائگریشن بھی کہتے ہیں جس کو فرام رورل ٹو اربن ایریا، وہ ڈیولپنگ ورلڈ میں بڑھ رہے ہیں. اور دوز آل آر بلانگس ٹو دا انفارمل سیکٹر. وہ جب آتے ہیں تو فارمل سیکٹر میں زیادہ جاب نہیں کرتے بلکہ انفارمل ایریاز میں وہ اپنی جو ہے وہ امپلائمنٹ لیتے ہیں. سو دس از ون آف دا ایشو اور چیلنج آف دا اربن سوسائٹی. اینڈ اربن جو ریپڈلی پاپولیشن رائز کر رہی ہے اس سے جو ہے اربن پاورٹی اینڈ دا گروتھ آف سلمس ہیو آلسو ری فوکس اٹینشن. The fact that 17% of the cities in the developing world are experiencing annual growth rate of 4% or more. So when we have migration from the rural to the urban land, تو اس سے جو ہے وہ جیسے کہ 4% ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کی اربن پاورٹی میں رائز آ رہی ہے. سلمس زیادہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ جب آتے ہیں گاؤں سے شہر کی طرف تو لو انکم ایریا میں وہ رہتے ہیں. اور دوز آر دا ایریاز وچ ہیو لیس اپرچونیٹیز ان ہیلتھ سیکٹر، ان فوڈ سیکٹر، یا وہاں پر جو نیٹ ورکس ہیں وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے. سو دیٹ از ایکچولی دا ایریا ویئر وی ہیو دا انفارمل ایکٹیویٹیز اور دا ایریاز وچ آر دا ریزیڈنٹ آف دا لو انکم گروپ. The bulk of these new urbanites are poor and therefore will not be able to meet their accommodation and services need through formal mechanism. So we have already discussed it کہ جیسے کہ موسٹ آف دا جو نیو اربنائٹس ہیں وہ پور کلاس سے ہیں، لو انکم گروپ سے ہیں. سو دیٹس وہ انفارمل سیکٹر جو ہے وہ سٹیز کا رائز کر رہا ہے.